السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم 12:30 بجے 20 اگست جمعرات آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو کچھ اپڈیٹس ہیں، ان کے اوپر میں بات نہیں کروں گا کیونکہ پھر بات جو ہے، لیکن چلیں ایک تھوڑی سی ڈھکے چھپے الفاظ میں کچھ باتیں، کچھ پیغامات جو ہیں وہ کنوے کرنا مقصد ہے۔ کیونکہ جو لوگ اس چینل کے ساتھ پرانے جڑے ہوئے ہیں وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ آج کا اصل میں موضوع جو ہے وہ تکریم آدمیت ہے۔ تو اس کے حق کے لیے میں تھوڑی سی آپ کو شروع میں اپنے ایکسپیرینس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس کے بعد ایک مباحثہ ہے اور پھر 10 مقامات قرآن پاک اور احادیث میں سے کچھ چیزیں شواہد کے طور پر۔ جہاں تک بات ہے نا، جب وہ جو اصل میں مجھے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آرکائیوز میں جاؤں، وہ 600 سال جو جب صحیح طرح سے انڈرسٹینڈنگ جو تھی وہ ڈیولپ نہیں ہوئی تھی۔ اوکے، جب میں تھوڑا سا اپنا سفر اصل میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ جرنی شروع کیا، اس کے اندر اس کی تحقیق کے اندر جتنی بھی چیزیں مجھے ایکسپیرینس کے ساتھ سمجھ آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ صرف میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے، ہر بندے کا اپنا ہو سکتا ہے۔ اوکے، میں پہلے بھی یہ والی باتیں کچھ بتا چکا ہوں، چلیں اب ایک دفعہ ریوائز کر دیتے ہیں۔ ویسے تو مجھے اصولاً کبھی ایک بیٹھ کے اپنے اوپر ریئیکشن دینا چاہیے، پچھلی جتنی بھی ویڈیوز ہیں اس کے کچھ شارٹ کلپس آپ کے لیے نکالوں تاکہ ایک دفعہ ریویو کے طور پر کچھ چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ سے تازہ ہو جائیں یادداشت میں۔ جب وہ 600 سال تھے، جب نہیں علم تھا، تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان والے سالوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس وقت کچھ چیزیں جو تھیں وہ مطلب تب کیا ہو رہا تھا، جن لوگوں کے پاس ماؤتھ پیسز، یہ جو مائکس ہیں جو لوگ ان کو یوز کرتے ہیں، یا جن کے پاس سو کالڈ آڈینس ہے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ سے جیسے ہی کوئی مس ہیپ ہوتا ہے یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا کوئی اوکیجنلی کبھی کوئی ایسا سانحہ ہو جاتا ہے جس میں ظاہری بات ہے غفلت ہوتی ہے کسی نہ کسی کی، لیکن تب ہوتا کیا ہے، یہ میں پتہ نہیں دنیا کا اب یہ رواج چل پڑا ہے، شاید بے صبری اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ تب جو زد میں آتی ہے نا چیز، تو وہ یہ میں
آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں وہ متنبع ہو جائیں. ٹھیک ہے. اثر و رسوخ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ مائکس ہیں. ٹھیک ہے. یہ کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے. ہاں، جو آپ کے جتنے بھی لوگ ایوانوں میں جو بھی فضول قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں وہ مطلب سو کالڈ ایکٹرز ہیں. وہ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ صدمے لے کے آتے ہیں. اور یہ بڑا پرانی باتیں میں آپ کے ساتھ لنک کر رہا ہوں. اس وقت شاید ابھی ہم نے یہ کبھی بھی سوشل میڈیا آیا نہیں تھا، اور یہ میرا اس وقت کا ایکسپیرینس ہے، لائف میں اوائل کا ایکسپیرینس ہے. وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے، وہاں پہ جو ہے کسی طرح سے ڈی فیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کے بارے میں کوئی کچھ ترتیب نہیں ہے. اور اس میں فسق و فجور سے کام لیا جاتا ہے. اب فسق جو ہے، فسق ایک ایسی بیماری ہے، اور تو میں رہنا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو مردانہ بار نہیں ہے. تو مطلب یہ غلطی زیادہ تر کیونکہ اب میں لنک ہے میرا، اصل میں اگلا ٹاپک جو ہے سورۃ النساء آ رہی ہے، اس کا کل 100 آیتیں میں نے تلاوت کی تھی تعارف کے ساتھ، لیکن وہ تلاوت جو ہے پوری ریکارڈ نہیں ہو سکی. 33 آیتیں جو ہیں 1 تا 33 وہ ریکارڈ ہوئی ہیں. پتہ نہیں کیا ہوا موبائل کو، تو انشاءاللہ اس کو بھی مکمل کر لیں گے کل میں. تو ہوتا یہ ہے اب، مطلب ادھر کوئی بھی چیز نہیں چلتی. مطلب ہم سب شاید ہم سب لوگ جو ایک گھر میں رہتے ہیں وہ بہت زیادہ ایک دوسرے سے مطلب اس حد تک خوش نہیں ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی کرٹیسزم نہ ہو، وہاں پہ کوئی ایک دوسرے کی غلطی پہ اس کو نہ بتایا جائے. چاہے اب وہ ٹھیک ہے، وہ ہوتی بھی ہے کئی دفعہ غلطی، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ ایسے مطلب نون ایشوز جو ہوتے ہیں وہ ایشوز بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں سے درگزر کرے، آمین، ہم سب کی غلطیوں سے. اور ہمیں ہمارے خاندان کے اندر ودن جو فیملی سسٹم ہے اس کو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. بڑا کاری قسم کا وار ہے. اچھا، اب وہ 600 سال میں پوچھتا ہوں، میں اگر ہوتا نا تو میں اس کو بٹھاتا، چلو جی ان کو مطلب ان کو ان کیمرہ بٹھاتا، اور چاہے وہ کسی بڑی ایسی جگہ پہ ہوتا کہ جہاں پہ جیل میں کوئی خطاب ہوتا، تو اور ان کو ان کیمرہ بٹھاتا، وہ پوچھتا کہ آپ نے اب جتنی بھی بات کرنی ہے وہ اس وقت کی کرنی ہے جب بل گیٹس کے ساتھ سرگوشیاں ہو رہی تھیں. یہ وہ مومنٹ جو ہے ہمارے سامنے لے کے آئے. تو یہ ایک چھوٹا سا
جو ہے پیغام ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی رسپانس آئے گا، کیونکہ اس وقت میں جس جن جن لوگوں کو وہ ایک ایسا موومنٹ تھا کہ فضول قسم کے کچھ کیسز ہوئے تھے، صحیح وال والا ثانیہ یا اس سے پہلے کے کچھ کیسز، اور اس وقت صحیح وال والا جو ثانیہ تھا نا، اور اس وقت دیکھا یہ جا رہا تھا کہ ایک مطلب ظلم کی انتہا ہوتی جا رہی ہے، اور دیکھا جائے تو وہاں وہ ایسا مومنٹ تھا کہ میں اس کیچ میں کووڈ-19 والا جو تھا، وہ مجھے ویڈیو جو تھی وہ مجھے بعد میں ایسا لگا کہ یہ ساری چیزیں تانے بانے جو تھے وہ بہت اچھی طرح جوڑ رہے تھے. تو وہ ڈونرس ہے جی، ان کے لیے جن کے اوپر میں کرٹیسزم کر رہا تھا، اور جناب وداؤٹ اینی ریزن، اور اس کے بعد کیا کیا ہوا ہے یہ شاید چھپایا جا رہا ہے، اور ابھی بھی چھپاتے رہیں گے. اللہ اکبر. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. اقبال ایز اے کیمسٹ. یہ ساری چیزیں جو تھیں، اور اس کے علاوہ مینی مور کیا کیا ہوا ہے. شروع کرتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاید آئی واز دا فرسٹ میں نے اتنی ڈسکرپٹیو فارم میں کورونا وائرس کے اوپر، چونکہ میں آئی واز اے گڈ واچر ایٹ دیٹ ٹائم، تو اور بھی ہوں گے لوگ، لیکن وہ کنٹینٹ مطلب اس کے اندر سے ری فارمیشن نہیں کرتے تھے، تو میں کرٹیسزم کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھتا ہوتا تھا. تو اس وقت بھی الحمدللہ، لیکن یہ ایک مومنٹ ایسا تھا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا، جو میرے لیے ابھی بھی اور بہت ساری زندگیوں کو بچانے کا سوال تھا. جس طرح مطلب کیونکہ ایسی سچویشن حلال کے پیسوں سے نہیں ہوتی، اور وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. اس میں کتنے لوگ لقمہ اجل بنے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کے حال پر رحم فرمائے. آمین. شروع کرتے ہیں جی مکالمہ. تکریم آدمیت کے اس عظیم تصور کو قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کرنے اور اسلامی تحریک کے لیے ایک نیا ولولہ پیدا کرنے کے لیے درج ذیل مباحثہ پیش خدمت ہے. مباحثہ جوہر دین اور تکریم آدمیت. استاد
ایک عالم باعمل جو حکمت اور دانائی سے لبریز گفتگو کرتے ہیں، شاگرد ایک پرشوق نوجوان جو دین کی سربلندی اور غلبہ اسلام کا تڑپ رکھنے والا ہو۔ شاگرد: استاد محترم، میں اکثر سوچتا ہوں کہ وہ کیا شے ہے جو ایک مومن کو عالمی سطح پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کھڑا کرتی ہے۔ ہم غلبہ دین کی بات تو کرتے ہیں، لیکن وہ بنیاد کیا ہے جس پر یہ پوری عمارت کھڑی ہے؟ استاد میرے عزیز، تمہارے سوال میں ہی ایک بہت بڑی حقیقت چھپی ہے۔ یاد رکھو، تکریم آدمیت دین کی بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ یہ کوئی معمولی حکم نہیں، بلکہ دین کا وہ جوہر اور بنیاد ہے جس پر الگ سے کسی دلیل کی تلاش بھی بیجا معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت اور دین کا اصل ڈھانچہ ہے۔ شاگرد: سبحان اللہ، لیکن کیا قرآن و حدیث میں بھی اس کی ایسی ہی اہمیت بیان ہوئی ہے کہ جس سے ہماری تحریک میں جان پڑ جائے؟ استاد: کیوں نہیں؟ نوٹ: مندرجہ ذیل قرآنی آیات اور احادیث کا ذکر ذرائع سے ہٹ کر عمومی اسلامی علم کی بنیاد پر رکھا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت و تکریم عطا کی۔ یہ آیت پکار کر کہہ رہی ہے کہ انسان ہونا ہی بذات خود ایک اعزاز ہے۔ جب اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا تو اس سے بڑھ کر تکریم کیا ہوگی؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا کہ ایک مومن کی حرمت، عزت و خون اس کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ ذرا سوچو، جب ہم انسان کی اس قدر تکریم کریں گے تو کیا ہم کسی ظلم کو برداشت کر سکیں گے؟ شاگرد: استاد محترم، یہ نکتہ تو بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلامی تحریک کا مقصد صرف اقتدار نہیں، بلکہ انسانیت کو اس کا کھویا ہوا مقام دلانا ہے۔ انسانیت کو اس کا کھویا ہوا مقام دلانا ہے۔ استاد: بالکل۔ جب تم یہ سمجھ لیتے ہو کہ تکریم آدمیت ہی دین کا وہ جوہر ہے جس پر کسی اضافی دلیل کی ضرورت نہیں، تو تمہارے اندر
ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے دین کو سربلند کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ کائنات میں اللہ کی حاکمیت ہو، تاکہ اللہ کی مخلوق آدمیت کو یعنی آدمیت کو وہ عزت مل سکے جو خالق نے اسے عطا کی ہے۔ ایک مجاہد اسلام جب میدان میں نکلتا ہے تو وہ اس لیے نہیں نکلتا کہ وہ دوسروں پر اپنی بڑائی جتائے، بلکہ اس لیے نکلتا ہے کہ انسانوں کی غلامی سے نکال کر خدا کی بندگی میں لائے۔ یہی وہ جستجو ہے جو ایک اسلامی تحریک کو عالمی تحریک بناتی ہے۔ شاگرد، میرے دل میں ایک عجیب سی تڑپ بیدار ہو رہی ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو غالب کرنا دراصل انسانیت پر احسان کرنا ہے۔ استاد، یہی وہ جذبہ ہے۔ جب تم ہر انسان میں تکریم آدمیت کا وہ عکس دیکھو گے جو دین کا مقصود ہے، تو تم چین سے نہیں بیٹھو گے۔ تمہاری دعا، تمہاری پکار اور تمہاری جدوجہد صرف اس ایک مقصد کے گرد گھومے گی کہ کلمہ اللہ، کہ کلمت اللہ بلند ہو، کیونکہ جہاں اللہ کا دین غالب ہوتا ہے وہاں انسانیت سر اٹھا کر جیتی ہے۔ اٹھو اور دنیا کو بتا دو کہ اسلام وہ دین ہے جو انسان کو مٹی سے اٹھا کر عرش کے سائے تلک لے جاتا ہے۔ جب تمہارا مقصد اتنا بلند ہوگا تو اللہ کی نصرت بھی تمہارے شامل حال ہوگی، اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم پوری دنیا پر لہرائے گا۔ شاگرد، انشاء اللہ اب میری زندگی کا ہر لمحہ اسی جستجو میں گزرے گا کہ انسانیت کی تکریم بحال ہو اور اللہ کا دین ہر گوشہ ارض پر غالب آ جائے۔ وضاحت: اس مباحثے میں یہ نقطہ کہ تکریم آدمیت دین کا جوہر اور مقصد ہے جس پر الگ سے دلیل مانگنا غیر فطری ہے، فراہم کردہ ماخذ سے لیا گیا ہے۔ دیگر قرآنی آیات اور احادیث کے حوالے سے عمومی اسلامی معلومات پر مبنی ہیں جن کی آپ تصدیق آپ دیگر مستند ذرائع سے کر سکتے ہیں۔ اس نے بہت جرا کی جی، چونکہ ٹاپک تھیسس سٹیٹمنٹ ایسی تھی کہ اس کے اندر انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن ہم نے پھر بھی کچھ مقامات جو ہیں وہ نکال لیا۔ تو حصہ اول، تکریم آدمیت اور احترام انسانیت کی قرآنی آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا. سورة الاسراء بنی اسرائیل 17-70. اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت و تکریم دی ہے، اور ہم نے انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر جنہیں ہم نے پیدا کیا فضیلت دے کر برتر بنا دیا. یہ تو ہو گیا بنی آدم کو شرف اور فضیلت دینا. دوسرا پوائنٹ، بہترین ساخت اور شکل و صورت پر تخلیق. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ترجمہ، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت، شکل و صورت اور صلاحیت پر پیدا کیا ہے. خلافت ارضی کا منصب. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. سورۃ البقرہ 30. اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں، روح الہی کا پھونکا جانا. ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. پھر اسے درست کیا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے. عالمگیر اخوت، مساوات اور تکریم کا معیار. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. بے شک اللہ کے ہاں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، پرہیزگار. استغفر سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اچھا جی، ہم پہنچ گئے ایک انسانی جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل. یہ پوائنٹ میں پیچھے اپنے ایکسپیرینس سے کور کر چکا ہوں. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. سورة مائدہ 5:32. المائدہ. جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد پھیلانے کی سزا کے بغیر ناحق قتل کر دیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا. اور جس نے ایک شخص کی جان بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی. آگے چلتے ہیں جی. قرآن مجید کی سب سے پختہ اور سیدھی رہنمائی. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. سورة الاسراء 17:9. بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا اور پختہ ہے. دین اسلام کی تکمیل اور ہدایت اور ابدیت. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سورة المائدہ 3. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی نظام حیات پسند کر لیا. نمبر 9. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین حدیث و سنت کی تشریعی حجیت. اعوذ باللہ من الشیطان وما آتاکم الرسل فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس چیز سے تمہیں منع فرمائیں اور جس چیز سے تمہیں منع فرما دیں اس سے رک جاؤ. قرآن تو پکڑ کے ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی قرآن بھی ریڈ کرتا ہو اور اتنے زیادہ نیگیٹیوٹی بھی رکھتا ہو. ضرور کہیں تو مسئلہ ہے. کیا ہم نے صرف وہ طاقوں والا سوچیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کائنات کے لیے سراسر رحمت. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کائنات کے لیے
سراسر رحمت. آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سورۃ الانبیاء 21:107. اور اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراسر رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہیں تک تھا جی آج کی نشست. انشاءاللہ کل سورہ نساء جو ہے باقی بقیہ حصہ جو ہے وہ ریکارڈ کرنا ہے. ایک حصہ شاید کل لگ جائے انشاءاللہ، اور یہ لگ جائے گا. جزاک اللہ خیرا کثیرا.